السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے وہ چند چیزیں ذکر کرنے والا ہوں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خاص طور سے کثرت سے کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام کی جو کثرت کی جائے، 2 کام تو ایسے ہیں، 2 چیزیں ایسے ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہے جس سے تمہیں کوئی چارے کار نہیں۔ 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ دیکھیے، کلمہ طیبہ اس کی جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا اسی طرح سے ایک جگہ ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہو۔ تو کس قدر یعنی خوش نصیبی کی بات ہوگی ہمارے لیے کہ ہم جو اس کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھیں، اور جب ہم اس دنیا کے اندر میں، جب اپنی زندگی کے اندر میں جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کی یاد کرتے رہیں گے، تو اللہ کی ذات سے ہمیں قوی امید ہے انشاءاللہ کہ جس وقت جب ہماری آنکھیں بند ہوگی تو یہ کلمہ ہماری زبانوں پر جاری ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو کثرت سے ہمیں لا الہ الا اللہ کا جو ورد کرنا ہے، کلمہ طیبہ کو جو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور دوسری چیز استغفار، اپنے گناہوں کی معافی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 چیزیں ایسے جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو۔ دیکھیے، کلمہ طیبہ یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا۔ استغفار یہ کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کرے، کثرت سے جو پڑھے، اور سچے دل سے جو اپنے گناہوں کی جو معافی مانگے۔ استغفار کی بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا من لزم الاستغفار جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال دیتے ہیں۔ نمبر 1 یعنی انعام کیا ہے کہ اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالتے ہیں۔ دوسرا کیا، اللہ اس کے غم کو دور کرتے ہیں۔ تیسرا، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جناب کاروبار میں بڑی پریشانی ہے، تنگی ہے، کچھ وظیفہ بتائیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اسی طرح سے ایک شخص آیا، اس نے کہا جناب ہمیں اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ فرمایا استغفار کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی جگہ جگہ فرمایا ہے کہ جہاں پر استغفار کیا جاتا ہے وہاں پر اپنے عذاب کو نازل نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ اگر یہ لوگ استغفار کرتے رہے تو ہم عذاب کو نازل نہیں کریں گے۔ معلوم ہے کہ استغفار یہ اللہ کے عذاب کو ہٹانے کا ذریعہ ہے، لہذا کثرت سے جو ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور استغفار کریں۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی ہوئی جس سے ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کو معافی مانگنے والا بندہ، توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک غرغرہ کی حالت نہ آ جائے اس وقت تک اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جب تک اللہ رب العزت بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا در جو ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، ہم سچے دل سے اللہ کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں۔ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اس کے بعد جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور ہم یوں ہی خالی ہاتھ جیسے آئے تھے رمضان سے پہلے، اسی طرح رمضان سے بھی خالی ہاتھ واپس چلے جائیں۔ رمضان کے مبارک ایام میں نیکیوں کا انبار لے کر ہم جائیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ دوسری چیزیں جس سے تمہیں کوئی چارے کار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تمہیں کوئی چارے کار نہیں، یعنی یہ کام تمہیں کرنا ہی ہے۔ ان میں سے پہلا ہے جنت کی طلب۔
جنت مانگو اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ جنت کے اندر میں اللہ رب العزت نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہے جس کو ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں، ہمارے کانوں نے سنا نہیں، ہمارے دل میں جس کا خیال نہیں گزر سکتا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے جنت کے اندر میں رکھی ہے، اور جب یہ ایمان والا جنت میں جائیں گا، اللہ رب العزت اس کو جب یہ ساری نعمتیں دیں گے تو وہ اس باغ ہو جائیں گا، اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور وہ جنت کے اندر میں خوشی کی زندگی جیے گا، وہ جو چاہے گا وہاں پر ملے گا، وہ مزے کی زندگی۔ تو فرمایا اللہ سے جنت مانگو، اللہ سے جنت مانگو، اور پھر فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو۔ جہنم ایک خطرناک جگہ ہے، اور فرمایا کہ جہنم کا عذاب انتہائی خطرناک ہے، انتہائی سخت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس دنیا کی آگ سے 69 درجے بڑی ہوئی ہے۔ ہم سوچیے اتنی خطرناک آگ، اس دنیا کی آگ کے اندر میں اگر ہم اپنی انگلی ڈالیں ہم برداشت نہیں کر سکتے، ٹچ کرے ذرا سے آگ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ آگ جو اس دنیا سے 69 درجے بڑی ہوئی ہے ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ جہنم ایک خطرناک جگہ ہے، اور وہاں بدترین قسم کا عذاب ہوگا، کافروں کو دائمی عذاب ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہم نے گناہ کیا، اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ نہ کرے کہ پھر اگر ہمیں اس جگہ میں جانا پڑے تو ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اللہ سے پناہ مانگے، اور اسی زندگی کے اندر میں جب تک ہماری آنکھ کھلی ہے ہم توبہ استغفار کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور معاف فرمائیں گے۔ تو یہ 4 کام ہو گئے جنہیں ہمیں کثرت سے جو ہے اس مہینے میں کرنا ہے۔ دیکھیے آخر کا جنت کی طلب کے لیے ایک دعا بھی عام طور پہ جو بتائی جا رہی ہے، اور عام طور پہ جو حدیث شریف کے اندر بھی وہ بات آتی ہے کہ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ الفاظ یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں تو ہم اردو زبان کے اندر بھی ہم اللہ سے مانگے، یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، یا اللہ ہمیں جہنم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ تو معلوم ہو کہ یہ 4 کام ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھیں، اور نمبر 2 استغفار کرے، اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگے اللہ کے سامنے، اور نمبر 3 جنت کو مانگے اللہ سے، خوب مانگے اللہ سے جنت، اور نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔